آج ہم اس لیے پریس کانفرنس کرا رہے ہیں کیونکہ لیاری کے لوگ، لیاری کے عوام بہت ہی مشکل جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تقریباً تقریباً 150 عمارتیں بند ہوئے ہیں ایس بی سی اے کی طرف سے، اور جو لوگ جو عمارت کے رہنے والے ہیں ان کو دے گیو them ویری شارٹ نوٹس، تو کافی لوگ بے گھر ہو گئے۔ اور جو خاص طور پہ سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے بغدادی کی عمارت، جو کہ ابھی تو ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں جب وہ گری۔ 27 لوگ شہید ہوئے، اور آج میں ان کے متاثرین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور ہم ان کے حقوق کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے مانگ رہے ہیں، اور ان کی غیرت اور عزت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی سوالات ہیں پلیز آپ پوچھیں۔ گورنمنٹ اس پارٹی کی ہے، آپ کے خاندان کی گورنمنٹ ہے، آپ ان کے مطالبہ نہیں کریں گے؟ یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے لیاری کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ لیاری کے لوگ ساتھ کھڑے رہے، شہید ہوئے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ ایک میں پولیٹیکل سوال اگر اجازت ہو تو آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، ابھی تک اس کا نام کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو بھی سوالات آئیں گے I would appreciate اگر وہ if it's about لیاری۔ جب میں نے لاہور میں سیاسی اعلان دیا تو ہم نے ایکچولی پریس کانفرنس کسانوں کے لیے کیا، اور ان کے مقصد، ان کے کاز لوگوں نے نظر انداز کیا۔ تو ہماری آج یہ کوشش ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں وہ کوئی بھی نہ نظر انداز کریں، اور ہم ان کے مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ موجودہ لیاری میں PPP کا گورنمنٹ ہے، اور ہم یہ مطالبہ ان سے کرتے ہیں، بے شک ہم ان سے کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ ہاں آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں۔ ہم SPCA کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں، اور اگر یہ جو لوگ مہیشوری کمیونٹی جو بغدادی عمارت میں رہ رہے تھے، if the government had given them compensation to begin with، پھر یہ شاید معاملہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کافی ٹائم سے مانگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ عمارت محفوظ نہیں ہے، مگر ہم کہاں جائیں؟ یہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور وہ بھیک نہیں مانگیں گے۔ یہ غیرت مند لوگ ہیں، اور ان پہ بھی ڈیو ہے کہ ان کو صحیح کمپنسیشن دی جائیں۔ اینڈ آلسو آپ نے کہا کہ میں نے پارٹی کا اعلان کیا، نام نہیں دیا۔ ہم نام پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابھی جیرمی کوربن نے بھی پارٹی نیا بنایا، اس نے نام کا بھی اعلان نہیں کیا، مگر ماشاءاللہ ان کے 4 لاکھ ممبرشپ آلریڈی بن چکا ہے۔ تو چیزیں وقت لیتے ہیں، صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے آگے۔ اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اگر پارٹی بنا رہے ہیں تو یقیناً آپ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، تو الیکشن میں آپ لیاری سے لڑیں گے یا لاڑکانہ سے لڑیں گے؟ لاڑکانہ سے لڑیں گے تو کون سے تک پہ آپ لڑیں گے، یہ بتائیے گا۔ لیاری کے صورتحال کی وجہ سے ہم بے شک لیاری سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر موقع ملے، اگر لیاری کے لوگ کہتے ہیں تو ہم فرمائیں گے، اور ہم لیاری سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ہم نے خود 5-6 گھنٹے کا پیدل کا دورہ کیا لیاری میں، اور 5 بجے شام سے 12 بجے رات تک، اور ہم نے صرف آدھا لیاری دیکھیں، اور لیاری کے لوگ جنہوں نے PPP کو ووٹ دیا، جنہوں نے ان کے خون پسینہ سے پاکستان بنایا، کراچی بنایا، ابھی آپ لیاری کے حالات کو دیکھو۔ 2000 آئی تھنک شاید 1 یا 2 میں لیاری ایکسپریس وے بنا تھا،
اس میں سے تقریباً 2 لاکھ متاثرین ہوئے، اور انہوں نے بھی بڑے لمبے وقت، بڑے لمبے عرصے صبر کیا ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے۔ تو لیاری کے لوگوں کے حقوق کے لیے، لیاری کے حفاظت کے لیے اور صحیح پلاننگ کے لیے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اربن پلانرز ہیں، جو کہ سوشلسٹ لوگ ہیں، جو کہ پرو پیپل بلڈنگ پالیسیز انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ سوری، اس کے پاس مائک ہے، پھر آپ کے پاس آئے گا۔ سوری۔ جونیئر صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا یہ متاثرین ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لسٹ میں ابھی لیاری کے 110 عمارت ہیں جن کی لسٹیں بن چکی ہیں، کیا اس کے لیے بھی آپ کوئی لائے عمل جوڑیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے، آپ کے دادا کی طرح آپ کا بھی منشور روٹی، کپڑا اور مکان ہوگا؟ لیکن استاد بھائی نے کہا تو کراچی میں اور بھی متاثرین ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی مطالبہ کریں گے؟ سیکنڈ کہ سیاست میں ٹائم بڑی میٹر کرتا ہے، تو الیکشن میں 10 سال ہی رہ گئے اور آپ کا سیاسی جماعت بنانے کا اعلان، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا واقعی کالے کہا رہے ہیں؟ ابھی کافی ٹھیک ہے، یہ 2-3 سوالات آئے ہیں، پہلے آپ کا میں جواب دوں گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تو تقریباً کچھ 150 سے 200 بلڈنگز بند ہوئے ہیں، ایس بی سی اے کی طرف سے متاثرین ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں متاثرین ہوئے ہیں، ہم انہی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہے ہاکس بے کا ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی 42، ہاکس بے کا اسکیم 42 ہے جو کہ عوام کے لیے بنا تھا۔ جب لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو تب ہم نے مزاحمت کی، ہم نے کہا کہ اگر آپ ہاکس بے میں لوگ سیٹل کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیاری کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اسکیم 42 کو ایکٹیویٹ کرا دیں۔ یہ پلاٹ ابھی خالی پڑ رہا ہے، ہم نے کتنے سارے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کی، سندھ گورنمنٹ نے آغاز کی۔ ایک ہے شارے بھٹو جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک فضول پروجیکٹ ہے، یہ دس از اے سلیپ ان دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ کراچی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ شارے بھٹو بنا سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ، تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ؟ پھر کچھ اور بھی سوال آئے کہ اگر ہم دوسرے متاثرین کے لیے لڑیں گے، بالکل ہم پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی بھی فرقت ہو یا ذات ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور جو آ رہے ہیں وہ ہے طلبہ، نوجوان، اقلیت اور پیپل ود ڈسیبلٹیز آلسو، کیونکہ ان کی آواز سیاسی طور پر اہم ہے، اور عورت بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سے بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بھی خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں۔ ایک یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کرا رہے، یہ جھوٹ ہے۔ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خاندان کے ساتھ اتنا زیادتی کی، اتنا تشدد، ابھی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بند کر دیا۔ پلیز آپ تاروں پر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتے ہیں۔ نہیں، میرا سوال ہے آپ کا جواب کا کہ نو دس، پلیز آپ پلیز یہاں سے، پھر لوگ آپ کے اوپر یہ الزام بھی لگائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں پلیز، آپ کیوں ادھر کھڑے ہیں، آپ یہیں آ جائیں، ادھر جائیں۔ خبردار۔
میں پھر تیسرا مرتبہ کہوں گا. اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ 3 مرتبہ اس نے پریس کانفرنس. لا حول ولا قوة الا باللہ. کیوں آپ ویسے تو لوگ کیوں ادھر ہیں؟ آپ یہیں آئیں یا آپ ادھر جائیں یا آپ ادھر جائیں. سر یہ obviously ایک جھوٹ ہے، مگر میں سمجھ سکتا ہوں ہم ایک پیرانوئڈ ملک میں رہتے ہیں اور ہر کسی کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو. مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے گھر پر بہت زیادتی کی، بہت تشدد کی، اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے. اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو جنگ ہم نے لڑا وہ یہ 6 نہر والے منصوبہ کے خلاف، وہ گورنمنٹ ریاست کی طرف تھا تو ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے اس بات پر. اور پھر میں اور بھی آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں. ایک تو میں خود اپنے آپ کو بنانے کا کوشش کر رہا ہوں، آئی گیس کامیاب ہو رہا ہوں، اس لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں. پر بس میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں. جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی درخواستیں جو موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کب آ رہی ہیں پاکستان میں اور کب باضابطہ طور پہ پارٹی کا اعلان ہوگا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے؟ اگر اس کے بعد اگر ہم کویشچنز پر ٹاپک پہ دھیان کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا. فاطمہ بھٹو آ رہی ہے، بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے. ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ. جواز پارٹی کی طرف سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ کسی لوگ پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ سے رابطے میں؟ اگر میں نام بتاؤں تو پھر ان کے پاس شو کاز نوٹس آئے گا تو میں نہیں بتاؤں گا. مگر I'm really sorry to say، مگر ہمارے اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں، ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان. اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ کم تھے. اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان اور اس کے ساتھ بھی پانی بجلی اور گیس. تو اور اس کے ساتھ بھی جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارے دین ہے، سوشلزم ہمارے پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور مساوات تو ایک جو لوگ PPP کا تاریخ جانتے ہیں، مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا. اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات، اور یہ ایک اسپرچول روحانی لفظ بھی ہے. اور ترقی، مگر ترقی وہ نہیں ہے کہ اشارے بھٹو جیسے ترقی یعنی کہ لوگوں کی محفوظ گھروں، لوگوں کے صاف پانی 24 گھنٹے، لوگوں کی بجلی 24 گھنٹے، لوگوں کی گیس 24 گھنٹے، لوگوں کے صاف سڑک، اور لوگوں کے محفوظ شہر، محفوظ علاقے، محفوظ محلے. اور آزادی کس سے؟ آزادی ظالموں کے زنجیروں سے اور اس استحصالی نظام سے. اچھا جونیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نئی پارٹی کے سلسلے میں پنجاب کا دورہ کیا، اب اس کے بعد کون سے جو صوبے ہیں ان کا دورہ کریں گے؟ کیونکہ آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں، باقی بھی صوبے، آپ نے سندھ کا بھی دورہ کر لیا ہے اور پنجاب کا دورہ بھی آپ کر چکے ہیں، تو باقی جو صوبے ہیں وہ وہاں کب اپنا منشور پہنچا رہے ہیں
اور یہ ہے کہ جو وڈیرے ہیں سندھ کے وہ وہاں سیاست کرتے ہیں جو اقتداری سیاست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی پارٹی بنا رہے ہیں، کیا آپ بھی انہیں شامل کریں گے؟ یہ جو وڈیرے ہیں سندھ کی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ بھی انہیں شامل کریں گے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیں، پاکستان میں کئی لیاری ہیں، کئی لیاری ہوتے ہیں، کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں، جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں، اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں لاہور کے، اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے۔ ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، چند لوگوں سے مل رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بڑا سا عوامی رابطہ مہم ہوگا، اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ممبرز بڑھیں گے۔ اور آپ نے کہا وڈیرے، اگر ہم وڈیرے بھی لائیں گے، ہر وڈیرا ایک جیسا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ہوں، ہر وڈیرا ایک جیسے نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ زمیندار ہیں، جو کہ چھوٹے یعنی کہ 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 20 25 ایکڑ سنبھالتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارم سے پہلے ان کی بھی یونینائزیشن ہو، لوگوں کی یونینائزیشن ہو، جو لوگ لیاری میں رہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی شاید اونرشپ نہ ہو، یا اونرشپ از فزی، یا ڈاکیومنٹس ان کے پرانے ہوں گے، تو ان کی بھی یونینائزیشن ہونا چاہیے۔ اور اگر لیاری کے لوگ یونین میں